موسیٰ بن زری رحمہ آخر میں واقعہ بیان کرتا ہوں۔ موسیٰ بن زری رحمہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، آب و ہوا تیز آندھی آ گئی، کشتی ڈوبنے لگی، ان کو اونگ آ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھیوں کو کہو 1000 بار درود تنجینا پڑھیں، اور درود تنجینا خواب میں ان کو سکھلایا کہ یہ پڑھیں تو اللہ اس مصیبت کو دور کر دے گا۔ وہ یکدم اٹھے تو اپنے ساتھیوں کو یاد کروایا اور پڑھنا شروع کیا۔ ابھی 300 بار نہیں پڑھا تھا کہ موسم درست ہو گیا۔ یہ درود تنجینا جو پڑھا جاتا ہے یہ وہاں سے نقل ہوا، یہ قرآن اور حدیث میں پہلے سے موجود نہیں تھا۔ یہ موسیٰ بن زری رحمہ اللہ والے تھے، ان کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ 1000 بار پڑھو۔ آج بھی اگر کوئی بندہ کسی مقصد کے لیے توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ 1000 بار پڑھ کر دعا کرتا ہے، یا چند بندے مل کر دعا کرتے ہیں، اللہ ان مقاصد کو پورا فرماتا ہے۔ مدارس میں یہ عمل کیا جاتا ہے، طلباء کو بٹھا کر پڑھایا جاتا ہے کسی ضرورت کے لیے، اللہ تبارک و تعالی مقاصد کو پورا فرماتا ہے۔ تو یہ موسیٰ بن زری رحمہ اللہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں سکھلایا۔ آج کل بھی بہت سے علماء ایسے موجود ہیں، اللہ والے موجود ہیں، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ مولانا احسان اللہ فاروقی ڈسکا کے رہنے والے تھے، کراچی میں ہوتے تھے۔ انہوں نے پچھلے سال ان کا انتقال ہوا۔ خوشبوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کتاب لکھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی روایات ہیں خوشبو کی، کہ کون سی خوشبو استعمال کی، جسم سے، پسینے سے، سر سے، کپڑوں سے کیسی خوشبوئی مبارک آتی تھی، ان روایات کو جمع کیا، لکھ کر پھر عمرہ کرنے گئے کہ میں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہو کر ان سے دعا کرواؤں گا کہ یہ کتاب میں اشاعت کرنے لگا ہوں، اللہ اسے قبول فرمائے اور اللہ اسے ترقی دے۔ جب ایئرپورٹ پر اترے تو انہوں نے جب کتاب دیکھی تو سعودی حکام والوں نے ضبط کر لی۔ جب کتاب ضبط کر لی یہ بڑے پریشان ہوئے، ہر طرح سے منتیں کی، انہوں نے نہیں دی، تو یہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دے کر اپنا مدعا پیش کیا اور پھر مکہ چلے گئے۔ مکہ میں طواف کر رہے تھے تو ایک پاکستانی ملا، اس نے کہا آپ احسان اللہ فاروقی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا یہ کتاب آپ کی؟ انہوں نے کہا یہ تو حکام نے ضبط کر لی تھی۔ اس نے کہا میں ایئرپورٹ سے کل آ رہا ہوں، وہ بندہ رو رہا تھا۔ اس نے کہا جب سے یہ میں نے کتاب ضبط کی ہے بار بار مجھے آواز آتی ہے یہ کتاب اس کے حوالے کرو ورنہ اللہ تیری کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں بار بار، اور کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود مجھے آواز آئی کہ فرمایا میں تجھ سے ناراض ہوں، تو نے یہ کتاب کیوں لی؟ کہتے ہیں یہ عمرہ کرتے ہوئے تجھے ملے گا، مجھے بتلایا گیا کہ وہ آج عمرہ کر رہا ہے تو وہ طواف کرتے ہوئے تجھے ملے گا، تو یہ کتاب اسے دے دینا اور اسے کہنا مجھے معاف کر دے۔ پھر دوبارہ کراچی آئے، اخبار کتاب کو شائع کیا تو 2 بڑی بنڈل لے کر چلے گئے کہ وہاں کے علماء پہ تقسیم کروں گا۔ وہ 2 بنڈل بھی ضبط ہوئے، سعودیہ والوں نے مہر لگا کر عمرہ بھی نہیں کرنے دیا، واپس بھیج دیا کہ تو نے قانون کی خلاف ورزی کیوں کی، کتابیں لانے کی اجازت نہیں ہے، تو کیوں لے کر آیا؟ 3 دن جیل میں رکھا، واپس بھیج دیا۔ ابھی کراچی میں 2-4 دن روئے ہی تھے، پیچھے سے سعودیہ سے فون آیا، حضرت جی ہمیں معاف کر دو، آپ کے 2 بنڈل ہمارے پاس موجود ہیں، جب سے ضبط کیے تھے اس وقت سے سکون نہیں ملا، جب سوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام ملتا ہے اسے عمرہ بھی کراؤ اور اس کا سامان بھی واپس کرو ورنہ ہم ناراض ہیں۔ اس بندے نے پھر عمرہ کروایا اپنے خرچ پہ اور وہ بنڈل بھی واپس کیے۔ یہ جب اللہ سے اس کے رسول سے تعلق ہوتا ہے تو جب کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول پھر مدد بھی فرماتے ہیں۔ تو ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں، وقت مختصر آپ کے سامنے چند رکھے، یہ اس لیے رکھے کہ ہماری عادت نہیں ہے درود پڑھنے کی،
ہماری عادت نہیں ہے اللہ کا ذکر کرنے کی، تو یہ واقعات اس لیے رکھے کہ انسان جب کثرت سے درود پڑھے گا عام حالات میں تو کسی مشکل میں پھنسے گا تو اس کی مشکل بھی اللہ حل فرما دیں گے۔ ہم نے تو ثواب کے لیے پڑھنا ہے، لالچ کے لیے نہیں پڑھنا۔ جب ہم ثواب کے لیے پڑھیں گے، نبی سے محبت کے لیے پڑھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مشکل میں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔